بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. الحمد لله الذي لنا في توحده ولنا في تفرده، جل في سلطانه وعظم في أركانه، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن بالحق بالحق، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الصلاة والسلام على عترته الذي يبين لك المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. صلى الله عليه وسلم. اشارے سلام کی مجلس ہے اور زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا، صرف چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سورہ ملائکہ الحجرات کی یہ ابتدائی پہلی آیت ہے. میں اس سلسلے میں بس اتنی بات عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں 89 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے. یا ایھا الذین تو سامنے تھے، لسن نہ سنی تھے. چلا پڑھیں آواز بلند. یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب 89 مرتبہ ہے. یاد رکھیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یا نبیوں کو پکارا ہے براہ راست، یا رسولوں کو بلایا ہے براہ راست، یا پھر انسانوں کو بلایا ہے، تمام جمیع انسانیت کو خطاب کیا ہے، اور یا پھر مومنوں کو پکارا ہے. یہ بات میری ذہن میں تھی کہ بعد میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جب بھی کسی کو پکارا جاتا ہے تو پکار کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. ہم نے مومنوں کو بلایا، بلانے کا مقصد تھا مجلس. ہم نے کہا کہ آپ آ جائیے، ہم مجلس کریں گے. آپ نے یا علی مدد کہا، مولا کو پکارا تو کوئی مقصد تھا، کوئی پریشانی تھی، کوئی غرض تھی، تو پکارنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اچھا، پکارا اسے جاتا ہے جس سے توقع ہوتی ہے کہ یہ میرے کام آ سکتا ہے. پکارا اسے جاتا ہے جسے امید وابستہ ہوتی ہے. تو کبھی کبھی مدد کے لیے بلایا جاتا ہے اور کبھی کبھی گفتگو کے لیے بلایا جاتا ہے. ہمارے یہاں سندھی زبان میں ہم کہتے ہیں نا کہ سنگھا کھڑا نہیں کہتے ہیں جائیں گے. تو کچھ باتیں کرنی ہیں، کچھ مشورہ کرنا ہے، تو ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کے بلانے سے انسان سمجھتا ہے کہ میرا یہ مقصد حل ہو سکتا ہے.
ٹھیک، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے جو 89 مرتبہ قرآن مجید میں مومنوں کو بلایا ہے تو ان کو بھی بلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد بلایا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ اللہ کسی کو نہیں بلاتا سوائے مومنوں کے، یا رسولوں کو بلاتا ہے یا نبیوں کو بلاتا ہے یا مومنوں کو بلاتا ہے، صاحبان ایمان کو بلاتا ہے۔ تو اب صاحبان ایمان کو یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ جس نے بلایا ہے وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اور دیکھیے اگر کوئی عام آدمی بلائے تو آدمی اس سے صرف نظر کر سکتا ہے، چل بابا بلا رہا ہے لیکن نہیں آتا۔ اب ہمارے آپ پاس روزانہ شادی کی دعوت نامے آتے ہیں، یہ بھی ایک بلاوا ہے۔ تو جن کا نہیں جانا ہوگا ان کے لیے 100 بہانے، اور جن کا جانا ہوتا ہے اس کے بھی 100 بہانے۔ جی جب نہیں جانا ہوتا ہے تو ہمیں کام پڑ گیا، ہمیں کراچی جانا پڑ گیا، میری طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، دماغ ہو گیا، آدمی بہانے کرتا ہے۔ اور جہاں جانا ہو تو کہا کہ آج میں نہیں آ سکتا ہوں، آج مجھے فلاں جگہ جانا ہے، میری دعوت ہے، میری دوستی ہے، میرے عزیزداری ہے، میری غربت ہے، نہیں جاؤں گا تو بلانے والا ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ فلسفہ ہے، اسی لیے نعت علی رکھی گئی جو پکار ہے۔ میں نے کل بھی کراچی کی مجلس میں عرض کیا تھا، بہت بڑا مجمع تھا کراچی میں، ہمارے نشا بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے چیئرمین کی مجلس تھی، تو اس میں نے کہا کہ نعت علی پڑھی جاتی۔ نعت علی کا مطلب کیا ہے؟ پکارو علی کو جی۔ تو کیوں بلاتے ہیں علی کو؟ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ نعت علی کو دعا ہے جس کے موافقین بھی بہت ہیں اور مخالفین بھی بہت ہیں۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے ولی بنے ہیں علی کے بعد وہ سب نعت علی سے بنے ہیں۔ اب اس کے نسخے الگ الگ ہیں، اس کی باتیں الگ الگ ہیں، لوگوں نے اس میں اضافے بھی کیے ہیں، لیکن جو اوریجنل نعت علی ہے نا، اوریجنل وہ صرف اتنی ہے۔ اور میں آپ کو درج کر دوں، نعت علی مظہر العجائب تجد ہو عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی بعلی۔ بس اچھا اس کو مختلف دورے مجھے ناظرین نہیں بتانا، میں تو آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولائے کائنات جو آپ کو جس کو بلاتے ہیں یہ خود مددگار ہے یا اللہ کی طرف سے مددگار ہے؟ یہ کہ یہ خود مددگار نہیں، اللہ کی طرف سے مددگار ہے۔ اس نے اپنی مدد کا نام اللہ نے علی رکھا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کو اللہ نے اپنی مدد کا نام علی رکھا ہے، اور اسی لیے پیغمبر نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مددگار مانگا ہے۔ بھائی پیغمبر نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے۔ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے ایک مددگار دے۔ یہ قرآن ہے،
یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. وجعلنی ملت کا اپنے پاس سے دے. حالانکہ پیغمبر جانتے تھے کہ میرا مددگار کون ہے، لیکن اگر خود بنا لیتے تو امت کو موقع مل جاتا کہ جب نبی نے بنایا تھا تو ہم بھی بنا لیتے. لیکن پیغمبر نے اللہ سے مانگ کے بتایا جب میں محمد نہیں بنا سکتا تو تمہیں کس نے اختیار کیا کہ تم سمجھنے کی ہے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی علی سے بنا دے، نام بھی نہیں لیا، لیکن یہ جانتے تھے کہ مددگار کون ہے، جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود اب اللہ نے پلٹ کے کہا جب تو مجھ سے مددگار مانگ رہا ہے تو ناز علی جن ماشاءاللہ چاہتے اب تو علی کو پکارا تاکہ یہ سنت بن جائے کہ جسے نبی پکارے اسے پکارنا بدعت نہیں ہوتا، سنت ہوتا. جسے اللہ کا رسول پکار رہا ہے نہ تو علی کا مطلب ہو جائے. یہ جتنے بڑے بڑے قبے والے آپ دیکھ رہے ہیں نا، جتنے لوگوں نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے ان میں تو کچھ علی والے تھے اور کچھ علی والے نہیں بھی تھے. کچھ لوگوں نے عقیدتاً مانگا، کچھ لوگوں نے عقیدے کے ساتھ مانگا. اب یہ بحثیں ہیں الگ الگ جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس پر بس زیادہ بحث اس لیے نہیں کرتا کہ عوام الناس الجھ نہ جائے، تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پکارا جاتا ہے اسے جس سے توقع ہوتی ہے کہ یہ میرے کام آ سکتا ہے، یا پکارا جاتا ہے اسے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے بہت زیادہ لگاؤ ہو. ذمہ داری بھی سب سے زیادہ اسی کے بندے پہ آتی ہے. یہ طے ہے کہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور جس میں زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اسی کے کاندھے میں سارا بوجھ ڈالا جاتا ہے. اور یہ قانون قدرت بھی ہے، قانون فطرت بھی ہے. تو میں اب یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلانے کے لیے کیا الفت ضروری ہے، محبت ضروری ہے، ضرورت ضروری ہے. تو اب اللہ نے جو 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، یہ کون سے ایمان والے ہیں جنہیں اللہ سے، جن کو اللہ سے، جنہیں اللہ سے، اللہ کو، جن سے اللہ کو اتنا پیار ہے، جن سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ نبیوں کو پکارے تو 1-2 دفعہ، انہیں پکارے تو 89 دفعہ. گھڑی گھڑی پکارے. میں نبیوں کو پکارا ہے 2 دفعہ، 6 دفعہ، 4 دفعہ، 3 دفعہ، اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ قرآن مجید خالی کریں گے، لیکن یہ علی والے ہیں. ہمیں بات کھول دی ہے. مجھے یہ جملہ بعد میں کہنا چاہیے تھا، یہ سینسر تھا لیکن کھل گیا ہے. تو میں نے آپ کو خدمت کر کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بارے میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کسی موقع پر کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو علی کو اپنا امام مانتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی ہے. ابو نعیم اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں. ان کی کتاب ہے ہلیۃ الاولیاء. اس کتاب میں انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کن لوگوں سے ہے، یہ کون سے مومن ہیں جن سے اللہ نے خطاب کیا ہے، تو عزیزان گرامی جناب
ابن عباس نے کہا کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو علی کو اپنا امیر مانتے ہیں، اور اس خطاب کو ہمارے یہاں تو عام طور پر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ لوگوں کے پاس اس خطاب کی معرفت نہیں ہے۔ اگر اس خطاب کی معرفت ہو جائے نا، اس خطاب کی معرفت ہو جائے تو وہ جملہ جو امام نے کہا ہے، چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنو کا خطاب سنتا ہوں تو میری ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، تو مجھے وہ بلا رہا ہے جو کائنات کا مالک ہے۔ کائنات کا مالک بلا رہا ہے، کائنات کا مالک بلا رہا ہے۔ کوئی نہ کہے کبھی کہ میں یہ کیوں کروں اور یہ کیوں نہ کروں، وہ اسی بات کے فخر میں اپنے سر کو بلند رکھے کہ مجھے کائنات کا وہ مالک بلا رہا ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ آپ سے کیوں محبت کر رہا ہے بھائی؟ کون سے سرخاب کے پر لگے؟ بھٹی، بلوچ، پنجابی، سندھی، مہاجر، پٹھان، ہر قوم، عرب، عجم میں چن کر ان کو بلا رہا ہے جو ایمان والے ہیں۔ سارے ایرانیوں کو نہیں بلاتا، عربوں کو نہیں بلاتا، ساری قوموں کو نہیں بلاتا، قومی لفظ استعمال نہیں کرتا، کون مہاجر، کون پنجابی، کون سندھی، کون بلوچ، کون پٹھان، اس سے اسے غرض نہیں ہے۔ زبان کوئی بھی ہو، قبیلہ کوئی بھی ہو، وائٹ کالر ہو یا غریب ہو، جنگل میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو، جھوپڑی میں رہتا ہو یا شہر یا بنگلے میں رہتا ہو، اگر ایمان والا ہے تو جھوپڑی والا بھی قبول ہے، اور اگر بے ایمان ہے تو بنگلے والا بھی قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے کائنات میں اپنی محبت کا اعلان کر دیا کہ اگر اللہ سے محبت دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ صرف ان سے محبت کرتا ہے جو یا ایھا الذین آمنو کے دائرے میں آتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنو کے دائرے میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو علی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس اعزاز کو اگر سمجھ لیا جائے، نہیں سمجھتا میں کہ کوئی شخص علی کو ولی مانتا ہو اور اس کی نماز قضا ہو جائے، میں نہیں سمجھتا کہ جو علی کو اپنا امام مانتا ہو اور اس عورت کے سر سے چادر اتر جائے اور وہ حجاب ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے نماز کا حکم انہیں کو دیا ہے جو علی والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا یا ایھا المسلمون اقیموا الصلاۃ، اے مسلمانوں تم نماز پڑھو۔ تو مسلمانوں سے نماز کا تقاضا نہیں، ایمان والوں کا تقاضا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ مولوی نے لوگوں کو دھوکہ دیا کہ تم نماز پڑھو تو مومن بنو گے، نماز پڑھنے سے مومن نہیں بنتا، مومن بنے گا تو نماز واجب ہوگی۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں نمازی، اہل بیت سے دشمنی کر کے بھی بہت سے لوگوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو جو لوگ نماز کو چپکے رہے اور آل محمد کو چھوڑ دیا، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ چلو اب بے بابا ایک مرتبہ سلام بھیجے بابا۔
بہت سارے لوگ پیدا ہوئے اور وہ منبر پہ بیٹھ کے نماز کی مخالفت کرتے ہیں. کہتے ہیں جی اللہ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے والوں کو تو جھڑکیاں دی ہیں، تو اسے خود سمجھ لینا چاہیے کہ کون سی نمازی کو جھڑکیاں دی ہیں. جھڑکیاں دی ہیں اس نے، بے شک دی ہیں، نماز پڑھنے والوں کو جھڑکا ہے. غیر للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز سے غافل ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو علی سے دشمنی کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو جھڑکا انہیں ہے جن کی نماز بغیر ولایت امیر المومنین ہے، بغیر ولایت علی محمد ہے، ان کو جھڑکا، اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ نے ان سے نماز کے تقاضے نہیں کیا، وہ تو زبردستی پڑھے جاتے، وہ اپوائنٹڈ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر صاحب منظور شاہ یہاں گھر بنوا رہے ہیں اور ان کے پاس ایک مستری اور 2 مزدور، تیسرا آدمی خود بخود آگے لگ جائے اور سارا دن کام کرے. شام کو شاہ صاحب سے کہے کہ مزدوری دو، شاہ صاحب تو پوچھیں گے کہ بھائی پہلے تجھے تو کہا ہی نہیں تھا، تو آیا کہاں سے؟ تو جو خود سے مزدوری کرنے آتا ہے اسے مزدوری نہیں ملتی. اب یہ اور بات ہے کہ سادات رحم دل ہوتے ہیں کہ سارا دن تم نے کام کیا تو 200 روپئے لیتا ہے، قرض نہیں آنا. تو یہی اللہ کرتا ہے کہ جو لوگ علی کے ولایت کے بغیر نماز پڑھتے ہیں انہیں دنیا کے دولت دے کے ڈال دیتا ہے کہ آخرت میں نہیں آنا ملتا. آخرت میں انہیں کو ملے گا جن کے پاس علی کی محبت ہو. لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے جو علی کی ولایت بھی رکھیں اور پھر کیسی نماز چھوڑ پڑھو. نماز کیوں پڑھیں؟ اور جب نماز کا نام آتا ہے لوگوں کے منہ تر جاتے ہیں. یہاں تو ماشاء اللہ سارے نمازی بیٹھے ہیں، یہاں تو اس کے کہنے کا زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوگا مجھے. زیادہ تر لوگ نمازی بیٹھے، بلکہ میرے نزدیک سبھی نمازی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات اپنی محفلوں میں کیجیے، یہ بات اپنے گھر میں کیجیے کہ بھائی سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے قرآن مجید میں اتنی مرتبہ بتا کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. یہاں بھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کو بلند نہ کرنا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، دیکھو نبی سے ایسے باتیں نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. یہ یا ایھا الذین آمنوا سے اب جتنی آیتیں ہیں میں کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ سارا قرآن نہ پڑھو، کم سے کم اتنا تو پڑھ لو جتنے میں تمہیں بلایا گیا ہے. ایک آیت روزانہ پڑھو، نماز کی آیت میں کتنے دن لگیں گے؟ ایک آیت روزانہ پڑھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے کہا کیا ہے، کوئی تو مقصد ہوگا اس کا. تو وہ اللہ جو علی کے چاہنے والوں سے اتنی پیار کرتا ہو وہ علی سے کتنی محبت کرتا ہوگا. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان باتوں کو پہنچایا جائے، پہچانا جائے. لوگ کہہ دیتے ہیں نماز تو پڑھ کر بس کربلا ہوا ہے. ہمارے بہت بڑے خطیب گزرے
ہندوستان والے سرکار ناظم ملت کے بھانجے تھے یا نواسے تھے، مولانا آغا طاہر جرولی صاحب، وہ بیرسٹر تھے، تو وہ تقریریں بھی ایسے ہی کرتے تھے جیسے عدالت میں کیس لڑا جا رہا، اور بڑا خوبصورت انداز، بہت پیارے انداز سے. تو انہوں نے کراچی میں آخری عمر میں دو تین اشرے پڑھے ہیں، 2-3 سال آئے ہیں. تو اس وقت مجھے ان کا جملہ یاد آ گیا، بڑا خوبصورت ان کی ترویج روح کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھا کیجیے، لیکن مولانا نماز تو پڑھ گئے بس کربلا میں. توجہ رکھیے گا، نماز تو پڑھ گئے بس کربلا والے. تو ہم نے کہا کہ ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ کربلا والوں نے پڑھی تھی تو آپ بھی پڑھیے. کربلا والوں نے پڑھی تھی تو آپ بھی پڑھیے. کہا مولانا وہ کہاں اور ہم کہاں، وہ کہاں اور ہم کہاں. تو کہنے لگے کہ پھر ہم نے پوچھا کہ جنت جاؤ گے؟ کیوں نہیں تمہیں جنت تو جانا ہے. جنت میں تو کربلا والے رہتے ہیں جی، جنت میں تو کربلا والے رہتے ہیں. اور میرے جنت میں فرشتوں نے اگر روک لیا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کہا ہم وہاں جا رہے ہیں، یہاں کربلا والے ہیں. کہا کہ تم کہاں اور وہ کہاں. تم کہاں اور وہ کہاں. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر، جملہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں رہ کر جو چاہے کرو، تم آزاد ہو، بس وہ نہ کرنا، بس وہ نہ کرنا جس کی وجہ سے ہماری طرف انگلی اٹھے کہ یہ ہے آل محمد. سمجھنے کی بات ہے. امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شئنا. ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا. میں جب پڑھتا ہوں تو انٹیریئر میں بھی کافی جگہ پر لوگ کہتے ہیں بس دھن کا ذکر لکھ رہے، باقی سب ٹھیک ہے، دھن کا طرف سے، کیونکہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ان کی ولایت وابستہ ہے. ان کی سمجھائیں لوگوں کو، اپنے دوستوں کو روکیں، ان سے پیار کریں. اگر موالی ہے تو چھوڑ نہیں دیں اسے گھر سے لگائیں، اسے نفرت نہیں کریں. ہوا یہی ہمارے آگے اسے نفرت کی گئی. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے پیار ہے. ہم انہیں روکتے اس لیے ہے کہ وہ ہمارے ہیں، ورنہ ہم انہیں ان ملاؤں سے اچھا سمجھتے ہیں. اس کے لیے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی نے کہا تھا کہ ان ملاؤں سے تو یہ موالی اچھے ہیں کہ انہیں تو ہوش میں بھی علی یاد نہیں، یہ بے ہوشی میں بھی علی یہی کرتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہم پیار ہے، محبت ہے. ہم چاہتے ہیں جو اس لیے کہ معصوم کا فرمان بھی یہی ہے، علماء بیٹھے ہوئے آپ تصدیق کریں گے کہ معصوم نے برائی سے نفرت کے لیے کہا ہے، برے سے نہیں. اگر برے سے نفرت کرتے تو رسول اسلام تبلیغ کر ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ تو معاشرے برائی کا تھا. اس لیے پیار کریں، لیکن اس لیے نہیں کہ چھوڑ دیں. انہیں بٹھا کے سمجھائیں کہ
تو جس زبان سے علی علی کرتا ہے، جس دل میں تو نے علی کو بسایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نجاست کو دور رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی ناراض ہو جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ عزیزان گرامی، بڑی محنت ہوئی ہے آپ کو جنتی بنانے کے لیے، آسان نہیں ہے، پڑھ دینا آسان ہے، ہم پڑھ بھی دیتے ہیں، آپ سن بھی لیتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا کتنا مشکل مرحلہ ہے؟ اس کے لیے جملہ کہوں گا، ہمارے ایک بزرگ عالم کا جملہ ہے، مولانا غلام عسکری اللہ مقام فرمایا کرتے تھے، یہ بزرگوں کا ماحول فرماتے تھے کہ دنیا میں مچھلی کا ذبیحہ نہیں ہوگا، مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دے۔ اسی طرح عورت پر حکم جہاد نہیں، لیکن اس کی شہادت یہ ہے کہ اس کا پردہ چھین لیا جائے اور تڑپ تڑپ کے جان دے۔ آپ کو معلوم ہے نا، یہ سنتے آپ اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ شہزادی نے مدینے میں رہ کر جب ماتم کیا ہے تو دو ہی باتوں کا کیا ہے، واہ حسینہ واہ حجابہ، ہائے حسین ہائے پردہ۔ امام سید سجاد علیہ السلام پوچھا کسی نے، مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں پہنچے؟ آپ نے کیا کہا؟ الشام الشام الشام۔ آپ اندازہ تو کریں، ذرا غور تو کریں کہ امام نے کربلا کا ذکر نہیں کیا، شام کا ذکر کیا۔ مولا سے پوچھا کہ مولا آپ نے کربلا کا ذکر نہیں کیا، کہا شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کا بے پردہ بازار میں بیٹھا ہے۔ مجھے نہیں بھولتا وہ وقت جب بازاروں میں نبی ذاتیوں کے نام لیے جا رہے تھے، جب دربار میں تعارف کرایا جا رہا تھا، آج ہی زینب بنت علی، علی کی بیٹی زینب ہے۔ عزیزانو یاد رکھیے گا، ہم مکتب آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ماتم کرنا، عزاداری کرنا سنت ہے۔ ہمارے پاس وہ روایتیں موجود ہیں کہ ہمارے زمانے کا امام جو پردہ غیبت میں ہے، وہ بھی پانی کے بدلے خون کے آنسو۔ مولا سے کسی نے اعمال عاشورہ کر کے خواب میں زیارت کر کے پوچھا تھا، مولا یہ آپ پانی کے بدلے خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ میرے امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، تجھے نہیں معلوم میری ٹوٹی آباد آ گئی، مجھے میری ٹوٹیوں کا بازار جانا ہوتا ہے، اور صرف بازار جانا نہیں، بازاروں کو سجایا گیا۔ 35 آزاد شہزادیوں کو ایک جگہ پر سننا پڑی، کارکنوں کو ابھی بازار مکمل سجے۔ کوئی ہے جو اس مسئلے کو سمجھے؟ اور لوگ جو ہمارے رونے پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے کہ ہمارے رونے پر وہ اعتراض کریں گے اس وقت اگر کسی کی بیٹی بغیر اثر بازاروں میں لائی جائے اور بھائی اور باپ مجبور ہو کہ وہ ان کے پردے کو بچا نہ سکیں۔ عزیزانو یہ پردہ بڑا اہم ہے، بس میں اس کے لیے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب دربار شام میں بیویوں کے لٹے ہوئے سامان کو کھولا گیا تو اس کے اندر بیویوں کی چادریں نکالی گئی، جب یزید کے سامنے شہزادیوں کی چادریں پیش کی گئی تو اس کے اندر وہ لکھا ہے روایت میں کہ شمر ملعون سے یزید پلید پوچھتا ہے یہ چادریں کو ہر جگہ سے پھٹی ہوئی ہیں، کیا حسین کی بہنیں کربلا میں اتنی
غریب ہو گئی تھی کہ ان کے سر پہ کوئی صاحب چادر نہیں تھی. اللہ کہتا ہے یزید نے پوچھتا یہ چادر ہم نے آسانی سے نہیں لی, ہم نے نبی زادیوں سے جب چادر لی وہ اپنی طرف خریدی تھی, ہم اپنی طرف کھینچتے تھے. آج ہم نے نیزے مار مار کے بیویوں سے چادر چھینی, نیزے مار مار کے تم نے بیویوں سے چادریں چھینی ہیں. عزاداروں آپ روایات سنتے رہتے ہیں, علماء موجود ہیں, عزادار ذاکرین موجود ہیں. یہ جملہ خاص طور پر آپ سن لیجئے اور اسے سمجھ لیجئے کہ وہ نبی زادی جس نے اپنے باپ کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا, وہ مسلمانوں سے اگر مانگا ہے تو کوفہ و شام میں چادر مانگتی رہی, مسلمانوں مجھے چادر دو نبی زادی, مسلمانوں مجھے چادر دو میں نبی زادی ہوں. اگر کسی سے کچھ مانگا ہے تو چادر مانگی ہے. اور یہی رشتے میں اگر مولا کو بھی کوئی آدمی اپنا ملا اور اس نے کہا کہ مولا کو خدمت کر سکتا ہوں, مولا نے یہی کہا چادر لاؤ. شہر شادی صحابی رسول ہے, جب یہ قافلہ شہر میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت شہر شادی کہتے میں حج سے واپس آیا تھا. تازہ مجھے نہیں معلوم تھا کیا ہو گیا, میں دیکھا کہ کچھ کٹے ہوئے سر نیزوں پہ آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کچھ ناموں پر بے چادر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس قافلے کا ساربان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں گلے میں توڑ پہ اٹھا رہا ہے. میں تیزی سے آگے بڑھا اور قریب جا کر میں نے سلام کیا, السلام علیکم ایھا الاسیر, السلام علیکم ایھا الاسیر, وقدید البلد سلام جہاں وعلیک السلام یا سہیل, سہیل تجھ پر ہمارا سلام. سہیل سادی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, میں نے پوچھا قیدی تجھے میرا نام کیسے پتا ہے, میں تمہیں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ باپ کی آواز آئی, سہیل